نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے، محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے۔ آج ہم سب بحمداللہ حاجی سید صاحب کے گھر کے اندر حسب معمول محفل ذکر مصطفیٰ کے اندر ہم سب اہل بستی، اہل شہر اور میں بھی مکھڑ سے حاضر ہوا اس محفل کے اندر۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کریم آقا کے ذکر کے لیے اس گھر کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، جیسے مشکات نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت کعب ہیں، حضرت کعب، یہ یہود کے عالم تھے، بہت بڑے تورات کے ماہر، تورات کے عالم اور یہود کے عالم تھے، یہودی تھے، اور یہ تابعی ہیں۔ ان سے یہ روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، لیکن آپ کے زمانے میں یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، اور نہ ہی آپ کی ظاہری حیات پاک کے اندر یہ اسلام کی سعادت سے باہر ہو سکے۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر جب اسلام کی برکات کا عروج ہوا، اسلام کی سلطنت کی حدودیں وسیع ہوئیں، اسلام کی برکات دیکھی، اسلام کی چاشنی ان کے دل کے اندر گھر کر گئی۔ دور فاروقی کے اندر یہ مشرف اسلام ہوتے ہیں، صحابہ کی زیارت کرتے ہیں، صحابہ کی زیارت کی وجہ سے انہیں تابعیت کا یہ عظیم درجہ نصیب ہوتا ہے۔ تورات کے بہت بڑے ماہر ہیں، عالم ہیں، انہیں کعب اخبار بھی کہتے ہیں، کعب اخبار، ان سے یہ روایت ہے۔ اور ان کا وصال سن 32 ہجری میں دور عثمانی کے اندر ہوا، ان کے وصال مبارک۔ ان سے یہ روایت ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر پڑھا ہے، تورات جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے 3000 سال قبل جو کتاب نازل ہوئی، آسمانی صحیفہ، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہ کتاب، اپنا صحیفہ، اپنی کتاب، اپنا کلام اتارا۔ اس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال قبل، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل اس کتاب پہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے فرمایا، اور یہودیوں کو بتایا کہ سب سے آخر میں میرا محبوب دنیا میں آئے گا، اور اللہ نے اس کتاب کے اندر صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ نبی علیہ السلام کی عادات بھی بیان فرمائیں کہ آپ کی عادات کیسی ہوں گی، آپ کی شان کیسی ہوگی، آپ کی عادات کریمہ کیسی ہوں گی، آپ کی ولادت کہاں ہوگی، آپ کی رہائش، آپ کا مسکن کون سا شہر ہوگا، اور آپ کی سلطنت کہاں سے شروع ہوگی۔ اس تورات کے اندر اللہ نے سب بیان فرما دیا۔ صرف یہاں تک بات پوری نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے اللہ نے اسی تورات کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جو مصطفیٰ کے غلام کہلائیں گے،
جو امت مصطفیٰ ہوگی اس امت کا بھی ذکر اللہ نے تورات کے اندر کر دیا ہے۔ پتہ چلا جن کو نسبت مصطفیٰ مل گئی وہ بھی خدا کی بارگاہ کے اندر بڑی عظمتوں والے ہو گئے، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ پہلی کتابوں کے اندر فرما رہا ہے۔ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کر رہا ہے جنہیں نسبت مصطفیٰ ملی ہے۔ اللہ نے اس تورات کے اندر امتیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ امتی کیسے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے امتی کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، ان کی شان کیا ہوگی، ان کے علامات کیا ہوں گی۔ اللہ نے تورات کے اندر سید کائنات کی امت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو تورات کے اندر، اور یہ حدیث پاک مشکات کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں قاب اخبار تورات کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا پایا، مکتوباً نجد مکتوباً، ہم یہ لکھی ہوئی بات پاتے ہیں تورات کے اندر۔ کیا بات؟ سب سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا تورات کے اندر۔ اللہ نے نام بتا دیا، آپ کی ولادت سے 3000 سال قبل یہودیوں کو مصطفیٰ کا نام اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس تورات میں کیا نام ہے لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تورات کے اندر کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد وہ ذات ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے، جس کی ہر زبان تعریف کرے، جس کی تعریف ہر زمانہ کرے، ہر زمانہ جس کی تعریف کا ہو، ہر دن جس کی تعریف کا ہو، ہر رات جس کی تعریف کی ہو، ہر انسان کی زبان پر جس کی تعریف ہو، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ آگے جاتا ہے، پہلے کی تعریفیں، پہلوں کے ذکر ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا پچھلوں کے ذکر تذکرے ان کے اندر کمزوری آتی جائے گی، بالآخر پچھلوں کے ذکر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا محبوب وہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے محبوب کا ذکر اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ذکر اور بڑھ رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا ہے اوروں کے ذکر بڑھتے ہیں، مصطفیٰ محمد وہ ہیں جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا ہے آپ کا ذکر اور عروج پا جاتا ہے، جس کا ذکر اور بڑھے، ہر لمحہ بڑھے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر زمانے میں تعریف ہو، جس کے آنے سے قبل بھی تعریف ہو، جس کے آنے کے وقت بھی اس کی تعریف کے نغمات گونج رہے ہوں، جس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی تعریف گونجتی رہے، اس تعریف کے اندر اضافہ ہوتا رہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام بیان کر دیا تورات کے اندر، محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اسی تورات کے اندر کہا فرماتے ہیں، اللہ نے یہ بات لکھ دی نبی علیہ السلام کی تعریف کے اندر، عبدی المختار، عبدی المختار، عبدی محمد میرا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے، عبدی میرا بندہ ہے۔ ہم بھی خدا کے بندے ہیں، ہم ایسے بندے ہیں کہ ہمیں اس کے بندہ ہونے پر ناز ہے، ہمیں خدا کا بندہ ہونے پر ہمیں ناز ہے، اور محمد خدا کے بندے ہیں، ایسے خدا کے بندے ہیں کہ دست قدرت کو ناز ہے کہ محمد میرا بندہ ہے۔ یہ فرق ہے عبد عام میں اور یہ فرق ہے عبدیت مصطفیٰ کے اندر۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا، عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، کہ عبد اور چیز ہے، عبد ہونا اور چیز ہے، اور عبدہو اس کا بندہ یہ اور ہے۔ جو عبد ہے وہ سراپا، وہ ہر وقت خدا کی رحمت کا منتظر ہے، جو عبد ہے وہ ہر وقت خدا کی رحمت کا منتظر ہے، اور جو عبد ہے خدا کی رحمت اس کی منتظر ہے۔
یہ فرق ہے عبد اور عبدہ میں. ہم عبد ہیں، ہم عبد عام ہیں اور محمد عبد خاص ہے. اللہ فرمایا عبدی میرا بندہ ہے. ہم بھی بندے ہیں، ہم بندے ہیں. ہمیں خدا کی رحمت کا انتظار ہے، کب خدا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایسے بندے ہیں کہ خدا کی رحمت محمد کی نگاہوں کا انتظار کر رہی ہے. جدھر جدھر مصطفیٰ کی رحمت بھری نگاہیں پھرتی گئیں، ادھر ادھر خدا کی رحمت برستی گئی. یہ فرق ہے عبد میں اور عبدہ میں. اللہ فرمایا عبدی المختار، تورات کے اندر محمد میرا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد میرا بندہ ہے. عبدی المختار میرا بندہ ہے. کیسا بندہ ہے؟ جو مختار ہے، جو مختار ہے. مختار کے دو معنی ہیں. مختار کا معنی پسندیدہ. محمد ایسا بندہ ہے جسے رب نے پسند کر دیا ہے، جسے رب نے پسند کر لیا ہے، جسے رب نے اپنی سارے مخلوقات میں سے اپنی نگاہوں کے لیے، اپنے دیکھنے کے لیے پسند کر لیا ہے. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پسندیدہ پوری کائنات میں، وجہ تخلیقی کائنات، باعث تخلیقی کائنات، مرکز کائنات، باعث وجہ تخلیقی کائنات جو ذات ہے وہ ذات محمد ہے. مختار کا معنی پسندیدہ، اور دوسرا معنی مختار کا اختیار دیا ہوا. اختیار دیا ہوا. عبدی المختار، محمد میرا بندہ ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بندہ جسے میں نے اختیار دے دیا ہے، میں نے اختیار دے دیا ہے. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب عبد کا معنی غلام، بندہ، اس کا مالک ہوتا ہے. ویسے عبد کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اصطلاح فقہ کے اندر عبد کی 3 قسمیں ہیں. عبد رقیق، عبد عابد، عبد مختار، یعنی عبد معزوم. عبد رقیق جو ملکیت کے لحاظ سے بھی مالک کی ملک کے اندر ہو اور قبضے کے لحاظ سے بھی مالک کے قبضے کے اندر ہو، وہ عبد رقیق، اسے کہتے ہیں عبد رقیق. ایک عبد عابد، بھاگا ہوا غلام، کہ ملک کے لحاظ سے تو مالک کا ہوتا ہے، مالک اس کا مالک ہے. مالک نے پیسے لگا کر وہ خریدا ہے، وہ اس کا مالک ہے. ملک کے لحاظ سے وہ مالک کا ہے، لیکن مالک سے بھاگ گیا ہے. قبضے کے اندر مالک قبضے میں نہیں ہے، وہ ہے عبد عابد. عبد رقیق، عبد عابد. اور تیسری قسم ہے عبد مختار، یعنی عبد معزوم. ایسا بندہ، ایسا عبد، اس عبد کی صلاحیت کی وجہ سے، اس عبد کی صلاحیت کی بنا پر، اس عبد کی قابلیت کی بنا پر، اس عبد کو مالک نے اپنے سارے کاروبار کا اختیار دے دیا ہے. مالک نے کہا میرا جتنا کاروبار ہے، میری فیکٹری ہے، کاروبار ہے، جو کچھ ہے، جتنا میرا یہ نظام ہے، کارخانہ ہے، اس سب کے اندر تجھے اختیار ہے. تو اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے. اب تیرا دینا میرا دینا شمار ہوگا، تیرا لینا میرا لینا شمار ہوگا. تیرا تحفہ قبول کرنا کسی سے، وہ میرا تحفہ قبول کرنا ہوگا. تیرا کسی کو تحفہ دینا، یہ میرا تحفہ دینا ہوگا، کیونکہ کاروبار میرا ہے. اس کاروبار کے اندر تو تصرف کر رہا ہے، اب تیرا تصرف کرنا یہ میرا تصرف شمار ہوگا. وہ ہے عبد معزوم، اسے کہتے ہیں عبد مختار، عبد معزوم. اب بلا تمثیل اللہ نے فرمایا عبدی المختار، محمد میرا بندہ ہے. ایسا بندہ ہے جسے میں نے اختیار دے دیا ہے. میں نے اپنے سارے کارخانہ قدرت کے اندر، کارخانہ کائنات کے اندر اپنے اس بندے کو اختیار دے رکھا ہے. اب کسی کو کچھ دینا، جب یہ بندہ دے گا، اس کا دینا میرا دینا شمار ہوگا، اس کا لینا میرا لینا شمار ہوگا، اس کا بولنا میرا بولنا شمار ہوگا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا شمار ہوگا. اب پوری اس کارخانے کے اندر اس کا تصرف میرا تصور شمار ہوگا. اب یہ کسی کو چیز دے گا، اللہ میں محمد میرے بندے ہیں، ایسے بندے جن کو میں نے اختیار دے رکھا ہے.
اب نبی علیہ السلام کا بولنا یہ در حقیقت خدا کا بولنا ہے. نبی علیہ السلام کا کسی کو ایمان دینا یہ در حقیقت خدا کا ایمان دینا ہے. اب نبی علیہ السلام کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. اب نبی علیہ السلام کا کسی پر راضی ہونا یہ خدا کا راضی ہونا ہے. اب نبی علیہ السلام کا کسی پر ناراض ہونا یہ در حقیقت خدا کی ناراضگی ہے. اب نبی علیہ السلام کی کسی کا قریب ہونا، کوئی آپ کے قریب ہو، جو انسان آپ کے قریب ہوگا وہ در حقیقت خدا کے قریب ہو رہا ہے. آپ کا در خدا ہے. آپ کا بولنا خدا کا بولنا ہے. آپ کا مارنا خدا کا مارنا ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے میرے محبوب، جب تو نے میدان بدر کے اندر کنکریاں پھینکی تو نے نہیں پھینکی، ہاتھ تیرا تھا، طاقت میری تھی اس کے اندر. اب تیرا بولنا میرا بولنا ہے. تو میرا بندہ مختار ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زبان تیری چلتی ہے، اس کے اندر تاثیر میری ہوتی ہے. خدا نے فرمایا زبان تو کھولتا ہے، اس میں کلام میرا ہوتا ہے. اب زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا. اللہ نے فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی ہے. اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے. قرآن کے اندر مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی ہے. کیونکہ رسول اللہ یہ خدا کے بندے مختار ہیں. ان کا تصرف یہ در حقیقت خدا کا تصرف ہے. ان کا پکڑنا یہ خدا کا پکڑنا ہے. ان کا چھوڑنا یہ خدا کا چھوڑنا ہے. ان کی رضا خدا کی رضا ہے. ان کے قریب جانا خدا کے قریب جانا ہے. ان سے دور ہونا خدا سے دور ہونا ہے. ان کا بولنا خدا کا بولنا ہے. ان کے در پر حاضری دینا یہ خدا کے در پر حاضری ہے. بس خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فرمایا عبدی المختار، محمد میرے بندے ہیں، ایسے بندے جن کو میں نے اپنے کارخانہ قدرت کے اندر اختیار دے رکھا ہے. اب ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے. فرمایا جو مجھے دیکھی، کس نے سید کائنات کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے. اس نے خدا کو دیکھا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں، ایسے بندے جن کو اللہ نے اپنے پورے کارخانہ قدرت کے اندر اختیار دے رکھا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب. یہ نہیں محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. جی وہ محب ہے، یہ محبوب ہیں. جو چیز محب کی ہوتی وہی محبوب کی ہوتی ہے. وہاں میرا تیرا نہیں ہوتا. اے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا اس رات کے اندر عبدی المختار، محمد میرا بندہ ہے. ایسے بندے جن کو میں نے اختیار دے رکھا ہے. آگے اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی قرآن کے اندر. فرمایا لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. محمد ایسے ہیں، ان کی زبان اتنی نرم ہے، ان کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہے. جب وہ بولتے ہیں کانوں میں شیرینی کا رس کھلتا ہے. جب وہ بولتے ہیں ان کی بول سے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں دلوں کے اندر نور پڑ جاتا ہے. جب وہ مٹھیاں بولیاں بولتے ہیں سننے والے ان پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. محمد ایسے بندے ہیں، ان کی زبان کے اندر اتنی نرمی ہے. جب وہ بولتے ہیں ان کی بول سے بے قرار دل قرار پا جاتے ہیں. ان کی بول سے کانوں کے اندر وہ شیرینی کا رس کھلتا ہے، اتنی چاشنی ملتی ہے. جب وہ بولتے ہیں ان کی زبان سے نور نکلتا ہے، فضا آسمانی منور ہو جاتی ہے. لا فظ وہ نرم زبان ہے، ولا غلیظ وہ سخت دل بھی نہیں ہے. ان کا دل بڑا نرم ہے. ان کا دل بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے. وہ کسی پر سختی نہیں کرتے، کسی پر سختی نہیں کرتے. جو ان پر سختیاں کرتے ہیں انہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، انہیں وہ دعائیں دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کی پیاسوں کو گواہی دی.
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گواہیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ وہ بڑے نرم دل ہیں، کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے، کسی کی پریشانی دیکھ نہیں سکتے۔ پریشان کوئی ہوتا ہے بے قرار وہ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے نرم دل ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم قرآن دعائی دے رہا ہے، اے لوگوں تمہارا مشقت کے اندر پڑنا انہیں یہ گراں گزرتا ہے، انہیں گراں گزرتا ہے۔ گناہ تم